کبھی یہ خیال آئے کہ ایک قوم کی تقدیر کا فیصلہ آخر کرتا کون ہے؟ کیا یہ حکومت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، یا پھر کچھ اور؟ چلیں آج 19ویں صدی کے ایک بہت ہی طاقتور مضمون اپنی مدد آپ میں غوطہ لگاتے ہیں، جسے سر سید احمد خان نے لکھا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے ایک بہت پرانی اور بہت گہری کہاوت سے۔ سر سید کے پورے مضمون کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ اسی ایک جملے میں چھپا ہے: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر آگے ساری بات کھڑی ہوگی۔ تو سر سید اپنی بات شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ ایک بہت ہی عام انسانی رویے سے شروع کرتے ہیں، یعنی الزام تراشی کا کھیل۔ اور اس کھیل میں جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو سب سے آسان ہدف کون ہوتا ہے؟ جی، اکثر حکومت۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر دور میں پوچھا گیا ہے، اور آج بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی قوم مشکل میں ہے، اگر وہ پیچھے رہ رہی ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور سر سید کے زمانے میں، اور شاید آج بھی، سب سے آسان جواب جو زبان پر آتا تھا وہ یہی تھا کہ بھائی سارا قصور حکومت کا ہے۔ اگر قوم پستی کا شکار ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہاں آ کر سر سید ایک بڑا دلچسپ موازنہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے دو بالکل الگ سوچیں رکھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کچھ قومیں اپنی ترقی کے لیے ہمیشہ باہر دیکھتی ہیں، یعنی حکومت کی طرف، جبکہ جو کامیاب قومیں ہیں وہ اپنی طاقت کا سرچشمہ اپنے اندر ہی ڈھونڈتی ہیں۔ اور یہ فرق بہت بڑا ہے۔ ایک طرف سوچ یہ ہے کہ قومی ترقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف یہ یقین ہے کہ ترقی ہماری اپنی کوششوں سے ہی آئے گی۔ تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم اپنی ناکامی کا ذمہ دار باہر کی طاقتوں کو ٹھہراتے رہیں، یا اپنی طاقت اپنے اندرونی کردار میں تلاش کریں؟ کیا ہم بس ایک اچھی حکومت آنے کا انتظار کرتے رہیں، یا خود کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کریں؟ اور یہاں سے سر سید کی دلیل ایک بہت ہی اہم، ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ وہ اس پورے مسئلے کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس خیال کو کیسے پلٹتے ہیں۔ وہ ایک ایسا چبھتا ہوا سوال اٹھاتے ہیں جو پوری بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچیں، کیا ہو اگر حکومت مسائل کی اصل وجہ نہ ہو، بلکہ وہ صرف ہمارا عکس ہو؟ کیا ہو اگر ہم قصوروار آئینے کو ٹھہرا رہے ہوں؟ اور پھر وہ اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی کہاوت استعمال کرتے ہیں جو ہم سب نے سنی ہے: جیسی رعیہ ویسا بادشاہ۔ مطلب صاف ہے، حاکم کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہوتے، وہ عوام کے اندر سے ہی آتے ہیں اور عوام کی اجتماعی حالت کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو آئیڈیا ہے، اسے ہم آئینے والی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے کہ کسی قوم کے لوگوں کا جو اجتماعی کردار ہوتا ہے، جو ان کی اخلاقی حالت ہوتی ہے، وہی چیز براہ راست ان کی حکومت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ حکومت الگ نہیں، وہ قوم کا ہی آئینہ ہے۔ جیسا کہ اس تحریر میں بھی بالکل صاف لکھا ہے کہ حکومت دراصل رعایا کے چال چلن کا ایک عکس ہوتی ہے۔ اگر لوگوں میں اچھی عادتیں ہوں گی، سمجھ بوجھ ہوگی، تو حکومت بھی ویسی ہی بنے گی، اور اگر لوگوں کی حالت ہی خراب ہے تو حکومت اس سے مختلف کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اگر مسئلہ حکومت میں نہیں بلکہ قوم کے اپنے کردار میں ہے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک قوم کی اصل طاقت، اس کی بنیاد کیا چیز ہے؟ سر سید کے مطابق اصل عزت اور ترقی آتی کہاں سے ہے؟ سر سید کہتے ہیں کہ دیکھو، کسی قوم کی اصل طاقت اس کی بڑی بڑی پالیسیوں، قوانین یا فوج میں نہیں ہوتی۔ یہ سب تو اوپر کی چیزیں ہیں، شاخیں ہیں۔ اصل جڑیں تو کہیں اور بہت گہری ہوتی ہیں۔ اور یہ گہری جڑیں کیا ہیں؟ یہ وہ ستون ہیں جن پر ایک قوم کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ذاتی ایمانداری، جس کے بغیر کوئی بھی سسٹم کھڑا نہیں رہ سکتا۔ دیانتداری، جو بھروسے کی بنیاد ہے۔ محنت اور مشقت، جس سے ترقی ہوتی ہے۔ خود انحصاری، جو ہمیں دوسروں کا محتاج ہونے سے بچاتی ہے۔ اور پھر ذاتی اخلاقیات اور اجتماعی عادتیں، جو مل کر قومی کردار بناتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ قومی کردار کوئی الگ سے آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہر ایک فرد کے کردار کو جمع کر کے بنتا ہے۔ کہانی ایک فرد سے شروع ہوتی ہے۔ جب ایک شخص ایماندار ہوتا ہے تو قوم ایمانداری کی طرف ایک قدم بڑھاتی ہے۔ یہ ایک بہت سادہ سا حساب ہے۔ تو اب ہم سر سید کی دلیل کے نچوڑ پر پہنچتے ہیں، سب سے اہم بات پر، کہ اگر مسئلہ اندر ہے تو حل بھی اندر ہی سے آئے گا۔ تبدیلی کا آغاز باہر سے نہیں، اندر سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ مضمون کے ان آخری الفاظ سے بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی ترقی کی جو امید ہے نا، وہ باہر نہیں، اندر ہے۔ اس کا دار و مدار صرف اور صرف ذاتی اصلاح پر ہے۔
سر سید سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کے بجائے آئینے میں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ پورا عمل کیسے کام کرتا ہے، اسے ہم ان 3 قدموں میں سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک شخص خود کو، اپنے کردار اور اپنی عادتوں کو بہتر بناتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ قوم تو افراد سے ہی بنتی ہے، تو قومی کردار خود بخود اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قوم حقیقی پائیدار ترقی اور عزت حاصل کرتی ہے۔ یہ ایک قدرتی سلسلہ ہے۔ اور اسی لیے سر سید اپنی بات ایک بہت سخت وارننگ پر ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ ہم خود تو نہ بدلیں لیکن ہماری قوم ترقی کر جائے، یہ ایک بہت بڑی قابل افسوس غلطی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی درخت کی جڑوں کو پانی دیے بغیر اس سے میٹھے پھل کی امید لگائے بیٹھا ہو۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر تبدیلی نے اندر سے ہی آنا ہے تو پھر اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ سر سید کا یہ 19ویں صدی کا پیغام آج بھی اتنا ہی سچا ہے، اور یہ چیلنج ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔